وقال الذین کفروا ان ھذا الا افک افتراہ، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا کہ نہیں ہے یہ مگر ایک جھوٹ، افتراہ اس شخص نے اس کو گھڑ لیا، وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ اور مدد کی ہے اس پر اس کی ایک اور قوم نے، کچھ اور لوگ اس کی مدد کر رہے ہیں۔ اب یہاں پر ایک بہت بڑا اعتراض جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا گیا اس کا ذکر ہے۔ اعتراض کیا کرتے تھے اس دور کے کافر؟ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قرآن اللہ سے نہیں لیا، خود گھڑ لیا، اور کچھ لوگوں نے آپ کی مدد کی ہے اس کتاب کو لکھنے میں۔ اللہ تعالیٰ اس پہ سمپل تبصرہ کرتے ہیں، فَقَدْ جَاءُوا ظُلْمًا وَزُورًا، انہوں نے بہت بڑا ظلم اور جھوٹ گھڑ رکھا ہے۔ ان لوگوں نے بڑا ظلم اور سخت جھوٹ گھڑا ہے جو یہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسی ہی بات۔ وقالو اور وہ کہتے ہیں اساطیر الاولین، ایک اور اعتراض کیا، پرانی کہانیاں، اکتتبہا اس نے اس کو گھڑ کر لکھا ہے، اس کو لکھوا لیا ہے، دوسرے سے لکھوایا ہے۔ اکتتبہا، اکتتاب کیا ہے؟ باب افتعال، دوسرے سے لکھوا لیا ہے۔ فہی تملی علیہ بکرۃ واصیلا، اور صبح شام اس پر پڑھی جاتی ہیں، اس کو سنائی جاتی ہیں یہ ساری کہانیاں۔ قل آپ کہہ دیجئے، انزلہ الذی اتارا ہے اس کو اس ذات نے، یعلم السر فی السماوات والارض جو جانتا ہے چھپی ہوئی باتوں کو آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی، زمین و آسمان کے راز جانتا ہے جو رب، اس نے یہ کتاب اتاری ہے۔ انہ کان غفورا رحیما، بے شک وہ ہے غفور الرحیم، تمہاری اس افتراء پردازی پہ فوراً تمہارا گلا نہیں گھونٹ دیتا بلکہ تمہیں جینے کی مہلت دے رہا ہے۔ یہ اعتراض کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کو خود گھڑ لیا صرف اس دور کا نہیں، آج کے جدید دور کا بھی ہے کہ آپ نے اس کو گھڑ لیا، اور دوسرا الزام کہ کچھ اور لوگوں نے اس کو لکھوایا ہے آپ کو آ کے۔ وہ کون لوگ تھے؟ ان کے نام لیے جاتے ہیں تاریخ میں کہ کچھ غلام تھے جو دوسری قوموں کے تھے، اپنی قوم کو بلیم نہیں کر سکتے تھے، اپنے کسی شخص کا نام لیتے تو وہ پڑ جاتا ہے ان کے پیچھے کہ مجھے بلیم کرتے ہو کہ میں محمد کا ساتھ دوں، میں تو نہیں دیتا۔ لہذا وہ دوسری قوموں کے پکڑے ہوئے غلاموں کو جو اصل میں عرب بھی نہیں تھے ان کو بلیم کرتے تھے، جن کے نام یسار، عداس، ابو فکیہہ، جبر وغیرہ لیے جاتے ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ الزام رکھنے والے پھر کہتے کیا ہے، کہاں کہاں سے لکھی ہے آپ نے؟ جدید دور کے مستشرقین یہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں بحیرہ راہب سے ملے تھے، تو وہ جو کرسچن پادری تھا اس سے آپ نے تعلیم حاصل کی تھی۔ پھر تجارتی سفر کے سلسلے میں جب آپ جوان ہوئے اور جانے لگے تو شام کے علاقے میں جو سفر ہوتا تھا وہاں عیسائی راہبوں اور یہودی ربیوں سے یہ معلومات حاصل کی۔ لیکن بات یہ ہے کہ جب آپ بحیرہ راہب سے ملے تھے اس وقت بہت چھوٹے تھے، چچا کے ساتھ گئے تھے، جو کچھ اس نے سکھایا وہ آپ نے کہیں لکھا نہیں تھا، کوئی یاد نہیں کیا تھا، اور اس میں اکیلے تنہا کہیں کسی کمرے میں جا کے ملاقات نہیں آپ نے کی تھی، اور لوگ بھی ساتھ تھے۔ اگر آپ نے کچھ سنا تھا یا کوئی کتاب لی تھی تو اسے اتنے سال کے لیے چھپا کے کیوں رکھ دیا؟ بچپن میں ہی دعویٰ کر دیتے۔ اور پھر صرف آپ کو ہی بحیرہ راہب نے کیوں کتاب دی، باقی لوگوں کو کیوں نہ دے دی؟ پھر اسی طرح یہ کہ 25 سال کی عمر میں جو تجارتی سفر آپ نے شروع کیے تھے وہ 40 سال تک 15 سال بنتے ہیں، اس میں 15 سال تک وہ باتیں آپ سیکھ سیکھ کر کہاں رکھتے رہے، کہاں جمع کرتے رہے؟ کیا آپ کو لکھنا آتا تھا؟ کیا آپ کو پڑھنا آتا تھا؟ اگر کوئی بھی ایسی بات ہوتی، مثلا آپ نے بی اے کیا، اب دیکھیں کہ 15 سال پہلے اگر آپ نے کلاس 1 میں جو کچھ پڑھا شاید کچھ باتیں یاد ہو اور کچھ نہ یاد ہو، اور اب بھی ان کو دہرانے کے لیے آپ کو وہ کتابیں چاہیے دوبارہ۔ اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ
یہودی ہو یا عیسائی، خاص طور پر یہود، یہ اپنی کتاب ہر ایک کو پڑھنے کے لیے بھی نہیں دیتے تھے. ان کے خاص خزانوں میں لاک اپ میں ہوتی تھی، ہر شخص تک رسائی ہی نہیں تھی ان کتابوں کی، کیونکہ ان کی تو ساری قوم ہی کیا تھی، منہم امیون، چند ایک علماء تھے. اور علماء کیوں نہیں عوام کو سکھاتے تھے کہ یہ نہ کہیں سیکھ جائیں اور ہمارے برابر نہ پہنچ جائیں. وہ اپنی قوم کو نہیں سکھاتے تھے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھلا کس خوشی میں سکھا رہے تھے اور کس عنایت میں سکھا رہے تھے. اور پھر یہ کہ اس وقت تک کتاب کے کوئی عربی ٹرانسلیشنز نہیں ہوئے تھے، ہیبرو میں ہی لکھی جاتی تھی. ورقہ بن نوفل کے بارے میں بھی یہی آتا ہے کہ کان یکتب الکتاب بالعبرانیہ، بخاری کے الفاظ ہیں کہ وہ عبرانی زبان میں لکھتے تھے کتاب کو، کیونکہ دوسری زبان میں ان کو لکھنے کی اجازت نہیں تھی. اس لیے یہ سب باتیں جو ہیں بالکل من گھڑت ہیں. پھر دوسری بات یہ کہ جن غلاموں کا نام لیتے تھے کہ وہ اس کو لکھواتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور وہ مدد کرتے ہیں، تو غلام بیچارے تو مسکین مظلوم قسم کے لوگ تھے. کفار مکہ کو اتنا صبر کرنے کی کیا ضرورت تھی، سب کو پکڑ کے کچھ کوڑے لگواتے اور جو ان کے پاس تھا ذخیرہ سب کٹھا ہی برآمد کر لیتے. اچھا یہ لکھواتے ہو، ادھر لاؤ ہم کو دو، ایک ہی چھاپا مار کے سب کچھ نکال لاتے. یا اگر لکھا ہوا نہیں تھا اور غلاموں کے حافظے میں تھا تو غلاموں کو کہیں الگ باندھ دیتے جا کے، خبردار جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی تم نے اور اس کو جا کے کچھ سکھایا. اور دوسری بات یہ کہ ان کی تو زبان بھی فصیح عربی نہیں تھی، اور یہ قرآن جو تھا یہ فصیح عربی میں نازل ہوا تھا. اور کیا زبردست کلام تھا، کتنے بلند خیالات اور کتنے بہترین مضامین. اور غلاموں کی زبان آپ دیکھیں کہ اب بھی اگر آپ اپنے گھر کے نوکر سے بات کریں تو آپ کو فصیح اردو یا انگریزی میں نہیں وہ سمجھے گا، ہے نا. آپ کو کیا کرنی پڑتی ہے بات اس کے لیول کی، کیونکہ وہ مینٹلی انٹلیکچولی آپ سے لو درجے پہ ہے. کیا آپ اپنے کسی غلام سے کہیں گے کہ لاؤ مجھے سکھاؤ؟ نہیں. غلام اس دور میں اس قابل نہ تھے بیچارے کہ خود کچھ سیکھ سکتے. اور غلاموں پہ الزام کیوں لگاتے تھے؟ اس لیے بھی کہ وہ دوسری قوموں سے ہیں تو اپنی قوموں سے سیکھ کے آئے تھے، اس لیے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھا رہے ہیں. تو وہ بیچارے تو جو سیکھا وہ بھی انہوں نے ہوگا وہ تو سب بھول بھلا گئے ہوں گے. اور غلاموں کو تو ویسے ہی اپنی مرضی کے خلاف ایک قدم اٹھانے کی اجازت نہیں ہوتی، تو انہیں کہاں سے وقت مل گیا کہ وہ اپنا کام کاج چھوڑ کر اپنے آقاؤں کی مرضی کے خلاف جا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سپورٹ کریں اور ان کو اوپر چڑھائیں اور ان کو نبی بنائیں. آخر کیوں؟ وہ ان کو دے بھی کیا رہے تھے. اور پھر یہ کہ ان کی تو زبان ہی اتنی فصیح عربی کی نہ تھی. اور پھر آپ دیکھیں کہ آپ کے جو قریب ترین لوگ تھے، حضرت ابوبکر، حضرت عمر اور جو قریب ترین ساتھی تھے، کیا ان کو اس سازش کا پتہ نہ چلا؟ اور وہ بجائے اس کے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ جان دے رہے ہیں، وہ ان غلاموں پہ جان کیوں نہ دیں جو اصل سورس ہیں یہ سب کچھ کرنے کا؟ اور اتنی گہری عقیدت سے بھلا کیوں ایمان لائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر؟ اور پھر یہ کتنی حیرت کی بات ہے کہ جو لوگ آپ کے ساتھ دن رات رہے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق ہو یا زید بن حارثہ جو آپ کے غلام ہو یا حضرت علی جو آپ کے گھر میں ہو یا حضرت خدیجہ جو آپ ہی کی اہلیہ ہو، ان کو اس سازش کا پتہ ہی نہ چلے کہ دن رات جن کے سامنے آپ رہتے ہیں کہ کس وقت وہ غلام آ کے سب کچھ ڈکٹیٹ کرا جاتے ہیں اور سب سے پہلے وہی ایمان لے آئے. ہے نا حیرت کی بات کہ ایک جھوٹا شخص اگر جھوٹا ہے تو سب سے زیادہ اس کے لیے نفرت اس کے گھر والوں کے دل میں ہوتی ہے، اور وہ سب سے پہلے اس کے اوپر ایمان لے آئے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ اس ساری بات پہ بس مختصر تبصرہ فرماتے فقط جاؤ ظلم و زورا. یہ بات قابل غور ہی نہیں، سراسر ظلم ہے، جھوٹ ہے، بہتان ہے. کہو اصل بات یہ کہ قرآن تو وہ کتاب ہے جس کا سورس چند غلام نہیں رب العالمین ہے. غلام تو اپنے بارے میں بھی کچھ نہیں جانتے جبکہ رب العالمین آسمان و زمین کے راز جانتا ہے. آپ کو پہلے بھی میں نے وہ مثال دی تھی نا، کارل مارکس 8 زبانیں جانتا تھا، 35 سال اس نے مطالعے میں گزارے صبح سے لے کے رات تک، اس کے باوجود کوئی ایسی کتاب نہ لا سکا جو قرآن کے مقابل ہو. تو جو شخص اس کائنات کا ماضی نہیں جانتا، جو تاریخ سے ہم کو ملتا ہے وہ تو من گھڑت کس سے بھی ہو سکتے ہیں، کوئی یقینی چیز تو نہیں ہے ہمارے سامنے. جو حال سے پوری طرح باخبر نہیں. آپ دیکھیں کہ اس وقت آپ پاکستان میں رہتے ہیں، آپ کو نہیں معلوم کہ تسمانیہ میں کیا ہوتا ہے. اب آپ کہیں گے وہ کیا ہوتا ہے؟ تو جن انسانوں کا حال یہ ہے کہ انہیں دنیا کا جغرافیہ نہیں معلوم، تو کائنات کا جغرافیہ کہاں سے معلوم ہوگا؟
اور اگر کائنات کا جغرافیہ نہیں معلوم، اس کو جانا نہیں، اس کے راز نہیں جانتے، تو انسان اسی کائنات کی ایک اکائی تو ہے، ایک اکائی ہے. تو جو کل کو نہیں جانتا وہ جز کو کیا جانتا ہوگا؟ کیونکہ جز جڑا ہوا ہے کل کے ساتھ. تو وہ اس انسان کی رہنمائی کے لیے کتاب دے کیسے سکتا ہے، ایک پوری پلاننگ، ایک پورا پروگرام کیسے دے سکتا ہے؟ اس لیے یہ ان کا اعتراض سراسر غلط ہے، اور یہ دراصل کتاب اللہ ہی کی طرف سے ہے جو آسمان و زمین کے راز جانتا ہے، اور وہ بڑا غفور و رحیم ہے کہ اپنے اوپر، یعنی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگایا گیا تو وہ دراصل آپ پر نہیں تھا، کس پر تھا؟ اللہ پر. اتنا بڑا الزام سن کر بھی خاموش رہتا ہے اور کچھ ان کو پکڑتا نہیں. وقالو، ایک اور الزام، ما لہذا الرسول، کیا ہے اس رسول کو، یاکل الطعام، کھانا کھاتا ہے، ویمشی فی الاسواق، بازاروں میں گھومتا پھرتا ہے. ان کے نزدیک رسول کو انسان نہیں ہونا چاہیے، جیسے اب بھی لوگ انسان نہیں ماننا چاہتے اس کو. لولا انزل الیہ ملک، اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں آیا، کوئی اس کا باڈی گارڈ ہوتا، کوئی اس کے آگے پیچھے پھرتا. فیکون معہ نذیرا، اور جو اس کے ساتھ رہ کے لوگوں کو ڈراتا دھمکاتا، جو نہ مانتا اس کے سر پہ کوڑا برساتا. کیونکہ اگر انسان کوئی ہم کو مارے تو ہم اس کو پکڑ لیں، لیکن فرشتہ اگر مارے آ کے تو کوئی پکڑ بھی نہیں سکتا اس کو. تو وہ کہتے تھے کوئی فرشتہ ہوتا کہ جو نذیر ہوتا، ڈراوے دیتا، دھمکیاں دیتا، لوگوں کو مارتا پیٹتا اور زبردستی منواتا. او یلقا الیہ کنز، یا اس پہ کوئی خزانہ کیوں نہیں آیا، او تکون لہ جنت، یا اس کا کوئی باغ ہوتا، یاکل منہا، جس سے یہ کھاتا. اس کو تو 2 وقت کی روٹی کی مشکل پڑ رہی ہے. وقال الظالمون، اور کہتے ہیں یہ ظالم، ان تتبعون الا رجلا مسحورا، کہ تم تو بس ایک سحر زدہ انسان کے پیچھے چل پڑے ہو، پاگل ہو گئے. یعنی ایسے شخص کے پیچھے پڑ گئے ہو کہ جس کو کوئی جن چمٹ گیا ہے یا کسی جادو کے ذریعے پاگل کر دیا گیا ہے، کسی دیوتا کی مار پڑی ہے جس پہ. قرآن پر بھی اعتراض، اس کے بعد رسول پر اعتراض، لیکن یہ اعتراض صرف سطحی سرفیس پہ، بس ان کی حقیقت کچھ نہیں. کسی بھی انسان کے لیے جو کوئی بہت بڑا کام کرے، کارنامہ کرے، یہ کہنا کیا سینس بناتا ہے کہ یہ کیوں کھاتا ہے. مثلا آئنسٹائن کو کوئی کہتا ہے کہ وہ کھانا کیوں کھاتا تھا؟ کوئی نہیں کہتا. کسی بڑے کام سے کھانے کا کیا تعلق؟ اور کسی کو یہ کہنا کہ چونکہ یہ نیک انسان، اس کو بازار میں نہیں آنا چاہیے، تو اس بات کی کیا سینس بنتی؟ اس کا مطلب ہے کہ بازار صرف برے لوگوں کے لیے، انہوں نے خود تسلیم کر لیا. اور پھر یہ کہ لولا انزل الیہ ملک، فرشتہ کیوں نہیں آیا اس پر، فرشتہ دیکھنا چاہتے ہیں، خزانہ کیوں نہیں آیا. یہ ایسی باتیں کون کرتے ہیں، خزانوں کی اور پیسوں کی، شودے لوگ. او تکون لہ جنت یاکل منہا، یا باغوں کی باتیں، زمینوں کی باتیں. یہ بھی گھٹیا قسم کے لوگوں کی سوچ ہوتی ہے کہ کسی انسان کی حیثیت اور اہمیت پہچاننے کے لیے اس کے باغ دیکھے جائیں، کہ یہ جاننے کے لیے کہ کوئی انسان کتنا عظیم ہے یہ دیکھا جائے اس کا بینک بیلنس کتنا ہے. وہ تو قارون کا بھی بہت زیادہ تھا، لیکن وہ زمین میں دھنسنے سے نہ بچ سکا. اور فرعون بھی کہتا تھا یہ نہریں جو میرے نیچے بہتی ہیں اور یہ باغات اور یہ زمینیں اس کو ڈوبنے سے نہ بچا سکیں. وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحور، جب کچھ نہ بن پڑا تو کہا یہ تو رجل مسحور ہے. انظر، دیکھو تو صحیح، کیف ضربوا لک الامثال، کیسی کیسی تم پہ مثالیں چسپاں کر رہے ہیں، کیسی کیسی باتیں بنا رہے، کیسے کیسے الزام گھڑ رہے ہیں. فدلوا، یہ سب بھٹک گئے ہیں، بھٹک چکے ہیں. فلا یستطیعون سبیلا، اب ان کو کوئی راستہ نظر نہیں آتا، یہ راستے کی استطاعت ہی نہیں رکھتے. فدلوا فلا یستطیعون سبیلا، جب راستہ کوئی گم کر بیٹھے تو منزل کبھی نہیں آتی. جس انسان کا دل ٹیڑھا ہو جائے اس کو ہدایت کبھی نصیب نہیں ہوتی. تو ان اہل مکہ کا مسئلہ یہ تھا کہ ان کے دل ٹیڑھے ہو چکے تھے. اسی لیے ہم دعا مانگتے ہیں ربنا لا تزغ قلوبنا، دل نہ ٹیڑھا کرنا. وہ ٹیڑھا ہو جائے تو سیدھی بات بھی سمجھ نہیں آتی. بالکل ایسے ہی اگر بوتل ہے مگر اس کا منہ ٹیڑھا ہے تو اس میں کچھ نہیں بھر سکتے. آپ بھر سکتے؟ مثلا یہ ایک بوتل ہے، اگر یہ سیدھی ہوگی تو اس میں پانی بھرا بھی جائے گا اور محفوظ بھی رکھا جا سکے گا. لیکن اگر اس کو یوں رکھا جائے ہر وقت، یا یوں رکھا جائے، ٹیڑھا رکھا جائے، یا بالکل ہی الٹا دیا جائے، تو اس میں کسی چیز کی کمی واقع ہوئی ہے؟
سب کچھ اس کے اندر ہی ہے نا، کیپیسٹی اس کی، گنجائش اس کا، منہ اس کا، سب کچھ، لیکن اس میں بھر کچھ نہیں سکتا کیونکہ اس کا منہ الٹ گیا ہے. تو اسی طرح جن لوگوں کو ہدایت نصیب نہیں ہوتی ان کی آنکھیں بھی ہوتی ہیں، کان بھی ہوتا ہے، دل بھی، دماغ بھی، صرف الٹے ہوتے ہیں، اس لیے ان کے اندر کچھ نہیں جاتا. تو یہاں ان کا حال بھی کیا، فدلوا، بھٹک چکے ہیں، الٹے ہو چکے ہیں. فلا یستطیعون سبیلا، ان کو کوئی راستہ نہیں مل سکتا. تبارک الذی ان شاء جعل لک خیرا من ذلک، بہت بابرکت ہے وہ جو اگر چاہے تو ان کی بتائی ہوئی چیزوں سے بھی زیادہ بڑھ کے تم کو دے سکتا ہے. اس وقت جہاز نہیں ہوتے تھے ورنہ ضرور کہتے کہ اس کا پرسنل ہیلی کاپٹر کیوں نہیں، یا اس کا فلاں اور فلاں ملک میں ایک ولا کیوں نہیں. انہوں نے اپنی ہی سوچ اور اپنی ہی لمیٹڈ جو ماحول تھا اس کے مطابق ڈیمانڈز کی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تم کیا کہہ رہے ہو، کن چیزوں کو تم بڑی چیز سمجھتے ہو اور کیا ڈیمانڈز کر رہے ہو. اللہ چاہے تو اس سے بڑی بڑی چیزیں دے دے اس کو. جنات تجری من تحتها الانہار، ایک نہیں بہت سے باغ جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں. وَيَجْعَلْ لَكَ قُصُورًا، اور بڑے بڑے محلات بنا دے. بل کذبوا بالساعة، بلکہ انہوں نے ساعہ قیامت کو جھٹلا دیا، انہوں نے قیامت کو جھٹلا دیا. اس لیے کہ رسالت کو جو نہیں مانتے تو رسول ہی نے تو قیامت کا بتایا، جب رسول کو نہیں مانا تو قیامت کیوں مانیں گے، اور جب قیامت نہیں مانتے تو پھر فکر کس بات کی کریں. وَآتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا، اور جو اس گھڑی کو جھٹلائے، اس قیامت کو جھٹلائے، اس کے لیے ہم نے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے. اس نے بھاگ کے کہاں جانا ہے. کیسی ہے آگ؟ اذا رأتهم من مکان بعید، جب وہ ان کو دیکھے گی دور سے. رأتهم من مکان بعید سمعوا لها تغیظا وزفیرا، تو یہ اس کے غضب اور جوش کی آوازیں سن لیں گے. اتنی شدید ہے جہنم. جیسے کہ ایک اور جگہ پر آتا ہے سورۃ الملک میں، اذا القوا فیها سمعوا لها شہیقا وہی تفور. اچھا یہ بات کتنی سخت ہے کہ جہنم ان کو دیکھ لے گی. یہ ذرا محسوس کرنے کی بات ہے تھوڑی. ایک بات کا انداز یہ ہے کہ یہ جب جہنم کو دیکھ لیں گے، اور دوسری بات یہ جہنم ان کو دیکھ لے گی. کون سی زیادہ سخت بات ہے؟ مثلا اگر آپ کے گھر میں خدا نہ خواستہ کوئی چور آ جائے، آپ اس کو دیکھ رہے ہوں لیکن وہ آپ کو نہ دیکھ رہا ہو تو آپ تسلی میں ہوتے ہیں. اس کو نہیں پتا کہ میں کہاں ہوں، یا اس کو نہیں پتا آپ کا خزانہ کہاں ہے. لیکن اگر آپ نہ اس کو دیکھ سکے اور وہ آپ کو دیکھ لے تو کتنی سخت بات ہے. یعنی بعضوں کا چور کیا کرتے ہیں، آ کے آپ کی آنکھوں پہ پٹی باندھ دیتے ہیں. چور آپ کو دیکھ رہا، آپ نہیں اس کو دیکھ رہے، اور پھر وہ آپ سے مطالبہ کرتا ہے نکالو یہ نکالو وہ، بتاؤ فلاں چیز کا ہے، فلاں چیز کا ہے نا زیادہ سخت بات. تو جہنم بھی دیکھ لے گی ان کو. یوں مجھے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے دوربین لگا کے کوئی ہیبت ناک چیز دیکھ، اچھا وہ ہے میرا ٹارگٹ، وہ، اور آگے بڑھ کے اس کو پکڑ لے گی. اذا رأتہم، کہتے ہیں کہ جہنم کی آنکھیں ہیں. حدیث میں آتا ہے، ابن ابی حاتم میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص میرا نام لے کر میرے ذمے وہ بات کہے جو میں نے نہ کہی ہو، اور جو شخص اپنے ماں باپ کے سوا دوسرے کو اپنا ماں باپ کہے، اور جو غلام اپنے آقا کے سوا اور کسی کی طرف اپنی غلامی کی نسبت کرے، وہ جہنم کی دونوں آنکھوں کے درمیان اپنا ٹھکانہ بنا لے. لوگوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا جہنم کی بھی آنکھیں ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں. کیا تم نے اللہ کے کلام کی یہ آیت نہیں سنی؟ اذا رأتهم من مکان بعید سمعوا لها تغیظا وزفیرا. اسی طرح جہنم چیخے گی، پکارے گی. یوم نقول لجہنم، اللہ تعالیٰ ہم کلام ہوں گے جب ہم کہیں گے جہنم سے، حل امتلأتی، تو بھر گئی. وتقول، جہنم بولے گی بھی، حل من مزید، کچھ اور بھی ہے. جس طرح اللہ ہر چیز کو بلوا دے گا، جہنم بھی بول پڑے گی. ابن عباس سے مروی ہے کہ جب جہنمی کو جہنم کی طرف گھسیٹا جائے گا، جہنم چیخے گی اور ایک ایسی جھرجھری لے گی کہ کل اہل محشر خوف زدہ ہو جائیں گے.
جھرجری لے گی، یعنی اس کو بھی احساسات دیے جائیں گے. آپ دیکھیں کہ ایک ہے کسی خاموش قید خانے میں کسی کو پکڑ کے ڈال آنا، اور ایک یہ ہے کہ اس قید خانے کی دیواریں گالیاں نکالنے لگے مجرم کو، اور کوئی چھت گرنے لگے اور زمین اس کو ہلانے لگے اور مارنے پیٹنے لگے وہی قید خانہ اس کو، تو کتنی شدید قسم کی سزا ہوگی. تو جہنم بھی ایسی ہی شدید قسم کا قید خانہ ہے کہ جو خود بول بول کے اس شخص کو ذلیل و رسوا کر کے اس کے لیے سخت اذیت کی جگہ بن جائے گی، کہ جہاں نہ چین ہوگا نہ آرام. لا يموت فيها ولا يحيا. وَإِذَا أُلْقُوا، جب اس میں ڈالے جائیں گے، منہا اس میں، مکانم ضیقاً تنگ جگہ پہ ٹھونسے جائیں گے. آپ دیکھیں گرمی اور جگہ تنگ ہو تو کتنی تکلیف ہوتی ہے، لیکن ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ جہنم میں تنگ جگہ پہ تنگ تندور میں ٹھونسے جائیں گے، مقرنین، اوپر سے سنگلیوں میں بندھے ہوئے ہوں گے، جکڑے ہوئے ہوں گے. دعوا ہنالک ثبورا، وہاں وہ پکاریں گے کس کو؟ ہلاکت کو. دعوا ہنالک ثبورا، انسان خواہش کرے گا کاش میں مر جاؤں یہاں. لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا، مت پکارو آج ایک موت کو. وادعوا ثبورا کثیرا، اور پکارو بہت سی موتوں کو، بہت سی ہلاکت کو. قل اذالک خیر ام جنت الخلد، کہہ دیجئے کیا یہ بہتر ہے یا ہمیشگی کی جنت؟ التی وعد المتقون، جس کا متقی لوگوں سے وعدہ کیا گیا ہے. کانت لہم جزاء ومصیرا، ہے ان کے لیے وہ جزا اور لوٹ کے جانے کی جگہ. ان سے پوچھو یہ انجام اچھا ہے، یعنی جہنم یا وہ ابدی جنت جس کا وعدہ خدا ترس لوگوں سے کیا گیا ہے. لہم فیہا ما یشاؤون، اور وہ جنت کیا ہے؟ لہم جزاء، ان کے عمل کی جزا، بدلہ ہے. ومصیرا، اور سفر کی آخری منزل. لہم فیہا ما یشاؤون خالدین، جس میں ان کی ہر خواہش پوری ہوگی، ہر تمنا، ہر خوشی پوری کی جائے گی، اور اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. کان علی ربک وعدا مسئولا، تمہارے رب کے ذمہ ایک واجب الادا وعدہ جسے رب ضرور پورا کرے گا، ایسے جیسے قرض کا چکانا پورا کیا جاتا ہے، لازمی طور پر اللہ تعالیٰ اس وعدے کو پورا کرے گا. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ، اور جس دن وہ ان سب کو اکٹھا کر لے گا. وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور جن کی وہ عبادت کرتے ہیں اللہ کے سوا. فَيَقُولُ، پھر وہ کہے گا، أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ، کیا تم نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا تھا؟ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ، یا وہ خود بھٹک گئے تھے. یعنی قیامت کا دن ایسا دن ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بھی گھیر لائے گا اور ان کے معبودوں کو بھی بلا لے گا جن کو آج یہ اللہ کو چھوڑ کے پوج رہے تھے. پھر وہ ان سے پوچھے گا کیا تم نے میرے بندوں کو گمراہ کیا، یعنی معبودوں سے پوچھے گا، یا یہ خود بھٹکے تھے؟ قالو، معبود کہیں گے، سبحانک، پاک ہے تو، ما کان ینبغی لنا، ہمارے لیے جائز ہی نہ تھا، ان نتخذ من دونک من اولیاء، ہماری تو مجال نہ تھی کہ ہم آپ کے سوا کسی کو اپنا مولا بنائیں، اپنا ولی بنائیں. ولیکن متعتہم وآباءہم حتی نسوا الذکر، مگر آپ نے ان کو اور ان کے باپ دادا کو خوب سامان زندگی دیا یہاں تک کہ وہ یہ سبق بھول گئے، یعنی دنیاوی مال و اسباب نے ان کو گمراہ کر دیا. اور یہ ایک حقیقت ہے کہ بہت سے لوگوں کی غفلت کا سبب دنیا کی محبت ہے، اور خصوصاً نسل در نسل جب آسائشیں اور آرام ہو تو اور بھی زیادہ انسان دین سے دور ہو جاتا ہے. وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا، اور یہ ہلاک ہونے والے لوگ تھے. فَقَدْ كَذَّبُوكُمْ، پس تحقیق انہوں نے جھٹلایا تم کو. بِمَا تَقُولُونَ،
ان باتوں کو جو تم آج کہہ رہے ہو. فما تستطيعون صرفا ولا نصرا، پھر تم نہ اپنی شامت کو ٹال سکو گے نہ کہیں سے مدد پا سکو گے. ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا، اور جو بھی تم میں سے ظلم کرے اسے ہم سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے. ظلم سے مراد کیا ہے؟ شرک، کیونکہ ان الشرک لظلم عظیم. وما ارسلنا قبلك من المرسلین الا انهم ليأكلون الطعام ويمشون في الاسواق. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم سے پہلے جو بھی رسول ہم نے بھیجے تھے وہ سب بھی کھانا کھانے والے اور بازاروں میں چلنے پھرنے والے لوگ تھے. وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً، دراصل ہم نے تم لوگوں کو ایک دوسرے کے لیے آزمائش کا ذریعہ بنا دیا. اتصبرون، کیا تم صبر کرتے ہو؟ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا، تمہارا رب سب کچھ دیکھتا ہے. یعنی پچھلی بات کا جواب دیا گیا کہ اس میں حیرت کی کیا بات ہے کہ تم کھانا کھاتے ہو اور بازاروں میں چلتے پھرتے ہو. پچھلے سارے پیغمبر یہی کچھ کرتے رہے. اصل بات یہ ہے کہ تم لوگ ایک دوسرے کے لیے آزمائش کا ذریعہ ہو. رسول اور اہل ایمان منکرین کے لیے آزمائش ہے، اور منکرین رسول اور اہل ایمان کے لیے، کیونکہ وہ مانتے جو نہیں. اتصبرون، کیا تم صبر کرتے ہو یعنی ان آزمائشوں پر. وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا، اور ہے تیرا رب دیکھنے والا کہ کس کو رسالت دینی چاہیے تھی، کون اس کا زیادہ اہل ہے. اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.